السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال 2-4 دن سے ہمارے گروپ میں بھیجا جا رہا تھا اور بھیجنے والے کو کافی جلدی ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے انسان کی، لیکن اس کو آگے احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ انسان نے کوئی آگے بٹن کلک کرنا ہے اور جواب آ جانا ہے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے لیے جواب تلاش کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، پھر روایات کو دیکھنا۔ تو یہی سلسلہ چل رہا تھا 1-2 دن سے، اس لیے جواب میں تاخیر ہوگی۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ویسے ہی رمضان جو ہے وہ صبر اور حوصلے کا درس دیتا ہے، تو ہمیں صبر اور حوصلہ بھی رکھنا چاہیے اور اگلے بندے کی کہہ لیں کہ اس کے بارے میں بھی احساس رکھیں کہ شاید اتنا آسان کام نہیں ہم جتنا سمجھتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں آپس میں نماز باجماعت ادا کر سکتی ہیں، فرض نماز ہو یا نفل، ایسے ہی نماز تراویح ہے۔ تو ہمارے لیے 2 چیزیں حجت ہیں، دلیل ہیں، ایک کتاب اللہ، دوسرا احادیث نبویہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کے 23 سالہ دور نبوت میں بالخصوص نماز باجماعت کا اہتمام تو آ کے مدینہ میں ہوا۔ تو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نماز باجماعت کا اہتمام ہوا ہے تو نماز باجماعت میں آپ کی اقتداء میں مرد بھی نماز پڑھتے تھے اور عورتوں کے لیے اختیاری حکم تھا، تو جو آنا چاہیں مسجد میں آ جائیں، جو نہ آنا چاہیں وہ گھروں میں پڑھ لیں، ان کو رخصت ہے نماز باجماعت چھوڑنے کی۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، جن لوگوں کو نماز باجماعت کی رخصت ہے ان کو اجر بھی اتنا ہی ملتا ہے جتنا نماز باجماعت کا ہوتا ہے۔ اب نماز باجماعت میں اگر ثواب 25 سے 27 گنا ہے، تو جو عورتیں نہیں جا رہی، یہ مطلب نہیں کہ ان کے لیے وہ ثواب سے محروم کر دی گئی ہیں، تو انہیں چھوٹ دی گئی ہے، تو چھوٹ میں ان کا اجر منہا نہیں کیا گیا۔ تو یہی وجہ تھی، عورتیں گھر پہ بھی نماز پڑھ لیتی تھی، مسجد میں بھی آ جاتی ہیں۔ حالانکہ جتنا شوقین صحابہ کرام کو اور صحابیات کو عبادات کا تھا، اس کے تو ہم عشیر بھی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فرض نمازوں میں بھی عورتیں گھروں میں نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتی۔ نوافل کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ نماز تراویح کے لیے عورتیں جو ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا، تو نماز کی انہوں نے تفسیر بیان کی کہ آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور جو 11 باجماعت نماز کا اہتمام کی تفصیل بیان کی گئی، حضرت عائشہ اس کے بارے میں بیان کرتی ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں، مطلب وہ عینی شاہد تھیں۔ اس میں 4 رکعتیں پڑھی، کہتی لا تسأل عن حسنہن و طولہن، پھر 4 پڑھی، اس کے بارے میں بھی یہی تھا، پھر آگے 3 وتر پڑھے، تو مطلب وہ وہاں موجود تھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں چاہتی تو مسجد میں آ جاتی، جو مسجد میں نہ آنا چاہتی وہ گھر میں نماز پڑھ لیتی تھی۔ آپ کی زندگی میں عہد رسالت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ کسی عورت نے اپنے طور پر فرض نمازوں کے لیے یا نفل نمازوں کے لیے گھر پر امامت کا سلسلہ شروع کیا ہو یا نماز باجماعت کا اہتمام کیا ہو یا کروایا ہو۔ اس کے بارے میں مرفوع روایتیں تو جتنی آتی ہیں کہ عورتیں الگ سے نماز پڑھتی اور ان کی امام ان کے درمیان کھڑی ہوتی، یہ روایت تو اللہ کے رسول سے کوئی ثابت نہیں۔ پہلی روایت ہے سنن ابی داود میں 591، مسند احمد میں 27282، الاحاد والمسانی 3336 نمبر حدیث، المنتقى لابن الجارود 333، طبرانی کبیر 25ویں جلد 135 صفحہ 327 نمبر حدیث، صحیح ابن خزیمہ 1676 نمبر، مستدرک حاکم پہلی جلد 203-204 صفحہ۔ اس میں سیدہ ام ورقہ بنت عبداللہ بن نوفل انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی جنگ لڑی تو کہتی ہیں میں نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول،
ایذن لی فی الغزو معک امرز مرضاکم، مجھے بھی جنگ میں اپنے ساتھ شامل ہونے کی اجازت دے دیں، میں زخمیوں کو ان کی تیمارداری کروں گی، بیماروں کی تیمارداری ان کی دیکھ بھال کروں گی، شاید اللہ مجھے شہادت کی موت دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کر فی بیتے کا فإن اللہ تعالیٰ یرزقک کی شہادت، آپ اپنے گھر میں ہی رہو، اللہ تعالیٰ تجھے گھر پر ہی شہادت دے دے گا۔ تو اس کا نام شہیدہ رکھ دیا گیا۔ کہتی یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، وقد کانت قد قرأت القرآن، سارا قرآن اس نے پڑھ لیا۔ تو اس نے نبی وسلم سے اجازت لی ان تتخذ فی دارها مؤذنا، کہ اپنے گھر پر ایک مؤذن کا اہتمام کر لے، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ راوی کہتے ہیں وکانت قد دبرت غلام اللہ و جاریتن، اس نے اپنا ایک غلام اور لونڈی کو مدبر کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ ایک رات یہ دونوں اٹھے، ایک چادر کے ساتھ ان کا سانس بند کیا، اس کو چادر کے ساتھ لپیٹ دیا، حتیٰ کہ یہ دم گھٹنے سے مر گئی اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ تو اس سے کچھ استدلال کیا ہے کہ گھر پر مؤذن کا جب اہتمام ہوگا اذان کا تو پھر نماز بھی باجماعت ہوگی۔ دوسری روایت سند اس کی ضعیف ہے، اس میں ایک ہی طبقے میں لیلہ بنت مالک اور عبد الرحمن بن خلاد انصاری، یہ دونوں ہی مجہول ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں دونوں کو ہی مجہول قرار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ ایک سنت، غریب سنت ہے، اور اس کو اس باب میں کوئی مرفوع، اس حدیث کے علاوہ کوئی مرفوع حدیث نہیں جانتے، باقی ساری موقوف یا مقطوع ہوں گی۔ دوسری حدیث ہے سنن ابی داود میں 592، مسند احمد میں 27283، سنن دارقطنی میں 1506، معرفت السنن والآثار امام بہقی کی کتاب ہے 5972۔ اس میں سیدہ ام ورقہ سے روایت ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گھر پہ آ کے زیارت کیا کرتے تھے، اور ان کا ایک مؤذن مقرر کیا جو ان کے لیے نماز کے لیے اذان کہتا، وَأَمَرَهَا أَن تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، اور آپ نے ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کروایا کریں۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں عبد الرحمن بن خلاد انصاری مجہول العین ہے۔ تیسری روایت ہے ایک جس سے عورتوں کی امامت ثابت ہوتی ہے، سنن بہقی میں 1921، الکامل فی ضعاف الرجال میں دوسری جلد 479 نمبر صفحہ، سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 879 نمبر روایت ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ النساء اذان ولا اقامت ولا جمعۃ ولا اتصال جمعۃ، عورتوں پر نہ اذان ہے، نہ اقامت، نہ جمعہ کا غسل، ولا تقدمہن امرأۃ، اور نہ ولا تقدمہن امرأۃ، عورتوں کے آگے امامت کے لیے عورت آگے نہیں ہو سکتی اگر انہوں نے جماعت کا اہتمام کرنا ہو، ولیکن تقوم فی وسطہن، یہ ان کے درمیان وسط میں کھڑی ہوگی۔ تو یہ روایت من گڑت ہے، اس میں حکم بن عبداللہ بن سعد ایلی کذاب اور متروک راوی ہے، اور اس کی تمام روایت موضوع ہیں، تو یہ روایت من گڑت ہوگی۔ آگے پھر کچھ صحابہ سے کے آثار ہیں، صحابیات کے، جس سے ثابت کرتے ہیں صحابہ اور صحابیات کے کہ عورتیں نماز باجماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ مرفوع روایت تو کوئی ایسی نہیں ملتی جس میں اللہ کے رسول کے دور میں عورتوں نے نماز باجماعت کا اہتمام کیا ہو، فرض یا نفل کا، اور نہ ہی اس طرح کی اللہ کے رسول سے کوئی حدیث ہی ثابت ہوتی ہے کہ عورتیں اس طرح کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ آگے پہلا اثر ہے حضرت عائشہ سے، رائتہ حنفیہ بیان کرتی ہیں، ان عائشہ تأمت نسوۃ فی المکتوبۃ فأمتہن بینہن وسطا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرض نماز میں عورتوں کی امامت کرائی، فأمتہن بینہن وسطا، اور ان کے درمیان میں کھڑے ہو کے ان کو نماز پڑھائی۔ یہ روایت ضعیف ہے، سنن بہقی میں 5355، سنن دارقطنی میں 1507، مصنف عبدالرزاق میں 5086 نمبر روایت ہے۔ تو اس میں رائتہ حنفیہ مجہول راوی ہیں، کسی معتدل امام نے اس کی توثیق نہیں کی۔ علامہ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں رائتہ یہ جو ہیں لم اجد لہا ترجمتاً،
اس کے حالات زندگی ملے ہی نہیں ہیں۔ اور تہذیب میں اس رائطہ بنت مسلم نام کی ایک عورت ہے، وہ جو اپنے باپ سے روایت کرتی ہے اور ان سے ان کے بیٹے عبداللہ بن حارث بن ابزہ مکی روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اس رائطہ بنت مسلم کے بارے میں کہتے ہیں لا تعرف، یہ مجہول راویہ ہے۔ تو علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ممکن ہے یہ وہی ہو، رائطہ بن مسلم ہی ہو یا کوئی اور عورت ہو سکتی ہے۔ تو جب عورت ہوگی وہ بھی مجہول ہی ہوگی۔ فَأَنَّ لِإِسْنَادِهَا الصِّحَةُ، تو ایسی حدیث کو، ایسی سند کو ہم صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اس جہالت کی وجہ سے، رائطہ کی جہالت کی وجہ سے یہ اثر بھی ضعیف ہے۔ تمام المنہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ اگلا اثر ہے حضرت عائشہ سے ہی مستدرک حاکم میں پہلی جلد 203-204 نمبر صفحہ، سنن بہقی میں 1922 اور 5356 نمبر روایت، معرفت السنن والآثار میں 2560 نمبر روایت ہے۔ عطا بیان کرتے ہیں سیدہ عائشہ سے انہا کانت تؤذن وتقیم وتؤم النساء وتقوم وسطہن، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہا کرتی تھی، اقامت کہتی، عورتوں کو امامت کراتی اور ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی۔ اس میں لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہے۔ تیسرا اثر ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حجیرہ سیدہ ام سلمہ سے بیان کرتی ہیں انہا امتہن فقامت وسطاً، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو نماز پڑھائی، امامت کروائی اور درمیان میں کھڑی ہوئیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ سنن بہقی میں 5357، معرفت السنن والآثار میں 5974، مسند شافعی میں 315، سنن دارقطنی میں 1508 نمبر روایت ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں 5082 نمبر روایت۔ تو اس میں حجیرہ بنت حسین مجہول راویہ ہیں، ان کی جہالت کی وجہ سے یہ اثر بھی ضعیف ہے۔ اگلا اثر ہے ان سے عبداللہ بن عباس سے، سنن بہقی میں 5358، مصنف عبدالرزاق میں 5083 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں تؤم المرأۃ النساء تقوم وسطہن، عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے اور یہ امامت میں ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ یہ اثر سخت ضعیف ہے۔ اس میں ابراہیم بن ابی یحییٰ متروک راوی ہے اور داود بن حسین اکرمہ سے روایت کرتا ہے۔ یہ ثقہ راوی ہے، لیکن اکرمہ سے روایت کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تقریب و تہذیب میں اس کی تفسیر موجود ہے، تو اس لیے ان دو علتوں کی وجہ سے یہ اثر سخت ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور اثر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 4954 نمبر روایت۔ عطائی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کانت تؤم النساء تقوم معہن فی الصف، حضرت عائشہ عورتوں کو امامت کرواتی ہیں اور صف میں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ضعیف راوی ہے۔ ایک اور اثر ہے حضرت ام سلمہ سے ہی، خیرہ ام الحسن بصریہ بیان کرتی ہیں انہا رأت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤم النساء تقوم معہن فی صفہن، انہوں نے ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو دیکھا، وہ عورتوں کی امامت کرواتی اور ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ روایت دو علتوں کی وجہ سے ضعیف ہے۔ اس میں ایک سعید بن ابی عروبہ ہیں اور دوسرے قتادہ بن دعامہ، دونوں تدلیس کار ہیں اور مدلس راوی ہیں۔ تو اسی طرح ایک اثر ہے مصنف عبدالرزاق میں، اس میں یحییٰ بن سعید انصاری بیان کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید انصاری بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانت، یہ مصنف عبدالرزاق میں 5087 نمبر روایت ہے، کانت تؤم النساء فی التطوع تقوم معہن فی الصف، حضرت عائشہ نفل نماز میں عورتوں کی امامت کرواتی اور ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی۔ تو اس میں عبدالرزاق بن حمام کی تدلیس ہے اور یحییٰ بن سعید انصاری کا سیدہ عائشہ سے سماع ثابت نہیں ہے، تو اس انقطاع کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ مطالب العالیہ محقق نسخہ چھپا ہے،
اس کے محققین لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید لم یدرک عائشہ رضی اللہ عنہا فہو منقطع، یحییٰ بن سعید نے حضرت عائشہ کو نہیں پایا، اس وجہ سے یہ روایت منقطع ہے اور ضعیف ہے۔ تو یہ آثار تھے جو ان سے منقول ہیں، کچھ صحابہ سے، صحابیات سے، تو ان میں بھی سے بھی کوئی اثر ثابت نہیں جس کے ذریعے ہم یہ کہہ سکیں کہ ممکن ہے، اس میں اجتہاد کا عمل دخل نہیں، تو مرفوع ہی ہوگی، اللہ کے رسول کی طرف سے ایسی کوئی اجازت ہوگی۔ تو اس طرح کی کوئی روایت صحابہ اور صحابیہ سے بھی ثابت نہیں۔ کچھ ائمہ سے اس طرح کی باتیں ہیں منقول، تو ائمہ تابعین یا ان سے نیچے کے جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارے لیے شرعی حجت بنتے ہی نہیں۔ تو کتاب و سنت کے دلائل ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس سے عورتیں الگ سے نماز باجماعت کا اہتمام کر سکتی ہوں۔ عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے، مسجد میں چلی جائیں تو ٹھیک، اگر مسجد میں نہیں جا سکتی تو گھر میں کوئی مرد حضرات جو ہے اس کا اہتمام کروا دے تو ٹھیک، ورنہ انہیں انفرادی طور پہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ عورتوں کی الگ سے صرف عورتیں ہی نماز باجماعت کا اہتمام کریں، یا نفل ہو یا فرض، ہمیں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو عورتیں مردوں کی اقتداء میں نماز پڑھیں، مرد کے ساتھ مسجد میں جا کے، گھر پر اس طرح کا کوئی اپنا بچہ اس کا یا کوئی شوہر یا رشتہ دار بھائی والد اس طرح کا اہتمام کراتا ہے تو اس کے پیچھے نماز باجماعت کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔